اللهم ربي 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 اللهم ربي
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. حضرات محترم، آج کے اس خوبصورت بزم، سوگوار مناظر، غمگین مناظر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاک اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان. یا رسول اللہ. جزاک اللہ. جتنے بھی احباب یہ آگے کھڑے ہیں، میرے ادب سے گزارش ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ جو دنیا کے قدم ہیں وہ ہمارے وہ ختم ہو رہے ہیں. میں اسی کے ساتھ چونکہ ٹائم کی کمی ہے، میں تمام ان کے رشتہ داروں، ان کے جو جتنے بھی سوگوار ہیں ان سے اعلیٰ تعظیم کرتا ہوں. میں ان کے دکھ کے کا برابر کا شریک ہوں. اللہ تعالیٰ محروم کو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور دنیا میں جو کبھی کوتاہی ہے وہ معاف کرے. اتنا بڑا جبل غفیر، اتنے بڑے جنازے میں لوگ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت قال الله في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك یا. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے خاموشی کے ساتھ اس چرپائی پر اعلان کر کے جا رہا ہے، آج میں اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، کل تمہیں بھی اس سفر پر روانہ ہونا ہے. تمہارے محترم بھائی جو ہزاروں چہروں پہ مسکراتے بکھیرنے والے آج ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. دو باتیں، ایک تو ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور دوسرا جمعہ کا دن ہے. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جس کو جمعرات یا جمعہ کا دن نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے والے ہمارے اس بھائی کی بخشش فرمائے. جنازہ میں شریک ہیں سید شہزاد ناڑوی. 12 سال پہلے کی بات ہے، تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ تھے، ہمارے دوست تھے. کوٹلی جب بھی جایا کرتے تھے تو ہم سے ملتے تھے. ایک ایسا شخص جس نے اس ظالم سماج کے لیے ایک ننگی تلوار کی طرح بے یار و مددگار اکیلے گلیوں اور بازاروں اور کوچوں میں حق کا علم بلند کیا. بڑے بڑے ظالموں کے سامنے، آمروں کے سامنے، جابروں کے سامنے، جنہوں نے اسے کبھی تھانہ ناڑ میں بند کروایا، کبھی کوٹلی جیل میں بند کروایا
اور اس کے اوپر تشدد کروایا، لیکن وہ سہتا گیا، اکیلا چلتا گیا، لیکن یہ کارواں رکا نہیں۔ لیکن اس نے ایک دن میں نے پوچھا، سعید بھائی یہ کیا منفرد انداز نکالا آپ نے قوم کو جگانے کا؟ انہوں نے کہا میں نے بڑی سنجیدہ رہ کر اس قوم کو بتایا، لیکن یہ قوم نہیں جاگی، اور اس ڈھول کی تھاپ پر میں نے اس قوم کو جگایا ہے۔ مظلوم کا ساتھی، غریبوں کا ساتھی، حق سچ کہنے والا، آج کا یہ مبارک دن، مبارک مہینہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلمہ حق کہنے والا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑ کر چلا گیا کہ ہمیں حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا رہنا چاہیے۔ میں لائقین پسماندگان، ان کے بھائیوں سے، والدین سے، عزا و اقارب سے، اہلیان نار سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ تمام بھائی اس کے مشن کو لے کر چلیں گے جہاں پر میں یہ بات دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، شاید یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے کوٹلی میں نے ان کو بلا کے ان کا انٹرویو شہید چوک میں کیا تھا، اور یہ سوشل میڈیا فیس بک کی ہسٹری کا یہ پہلا انٹرویو تھا جو کہ 24 گھنٹے کے اندر 2.7 ملین پیپل نے اس میرے چینل کو سرچ کیا جن نے سعید ناڈوی صاحب کو سنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اعزاز کسی شخصیت کے لیے نہیں۔ زیادہ بلمی بات نہیں کروں گا، 4-5 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تو 2-3 انہوں نے باتیں مجھ سے کہیں۔ یہ کہنے کہ شہنواز بٹ یاد رکھنا میرا جنازہ بہت بڑا ہوگا، اور دوسری بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ دیکھنا مجھے لوگ روئیں گے بڑا، اور واقعی صبح سے جب سے پتہ چلا ہے، میں نہیں جانتا ہوں اس علاقے میں کیا ہوا ہے، لیکن کوٹلی میں سمجھ لیں کہ صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے۔ آج پورا سوشل میڈیا اگر آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں، کہیں پہ کوئی وزیر اعظم، صدر، وزیر، پنجاب اسمبلی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، صرف اور صرف شہزاد ناڈوی اس میں وہی ہے۔ بس اتنی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک سچا آدمی، ایک چھوٹے علاقے میں پیدا ہونے والا، ایک بڑے ذوق کا آدمی آج ہم سے اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصل دنیا کی جانب چلا گیا۔ کہ سچی بات کسی بندے کے منہ پر کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہی جہاد ہے۔ اور یہاں پر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کھڑے ہیں، جو جنازے میں آئے ہیں، ایک تو مغفرت کی دعا کریں گے، درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، لیکن ایک بات یہ سیکھ کر جائیں کہ سچی بات کرنے والا اس مہینے میں اور آج کے دن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناڈوی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ اور ہمارے سوسائٹی کا قدمیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بولے کہ مجھے مرنا پڑتا ہے، ہم ناڈوی صاحب کی شاید زندگی میں زندہ جنگلوں کو قدر نہیں کر سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر طرح کی بات ہمیں جو کیا، اس کے لیے میں سارے تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں جو فیملی ہے اس کے ساتھ كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب گرامی، ہم سب اللہ کے توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں اور محبوب کریم کی خاتمیت پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ میرے رب نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ میرے یہ بھائی جو آج دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ وقت جنازے کا بھی ہوا چاہتا ہے، دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو میرے بھائی فرید جو جن کے یہ تایازاد بھائی تھے، ان کا تعلق میرے آستانے کے ساتھ عقیدت، محبت، اخلاص کے ساتھ ہے، جس کی ہم سارے سنگی مثال دیتے ہیں، اور جس کا تعلق بھی، جس کی نسبت بھی اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور میرا رب لجپال ہے، اپنے ان محبوب بندوں کی دوستی کی وجہ سے جانے والی کی بھی لج پالتا ہے۔ شہزاد ناڈوی صاحب کی ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ بہت کم ہوتی ہے، چاہے وہ مذہبی قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ معاشرتی اور رفائی قیادت ہے، انہوں نے ہر کسی سے جانے سے پہلے معافی مانگی ہے۔ یہ وہ کردار کی انتہا ہے، بلندی ہے، جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔
ہم تو گناہ میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس پر دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ لیکن چاہنے والے نے ایک مثال قائم کی ہے کہ ہر کسی سے اس نے معافی مانگی ہے، سفر آخرت پر جا رہا ہوں، جو کہا میں نے اس پر مجھے معاف کر دے۔ یہ کردار کی عظمت ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز میرے رب نے جو ان کے مقدر میں لکھی تھی، کوئی ایسی نیکی ان کے کام آ گئی کہ اللہ نے انہیں جمعے کی رات اور جمعے کا دن نصیب کر دیا۔ اور تیسری بات دیکھیں کہ میرے آستانے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ نے اپنی آخری کتاب کو محفوظ کیا ہوا ہے، آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بھی کسی انسان کے جانے کے لیے بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ جس کی نماز جنازہ میں وہ لوگ شریک ہوں، جو تہجد گزار ہوں، جو نماز کے پابند ہوں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، کیونکہ میرے محبوب نبی نے فرمایا جس کی نماز جنازہ میں 40 یا 100 بندے ایمان والے شریک ہوتے ہیں، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس کی نماز جنازہ میں 100 سے زائد حافظ قرآن ہوں تو اللہ رب العزت اس قرآن والوں کے صدقے میں ضرور بخشش فرمائے گا۔ ہم ساری فیملی کی طرف سے قبلہ جناب جی کی طرف سے ہزار تعزیت کرتے ہیں، اللہ ان کے اس سفر کو آسان بنائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے سگے ماموں سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں ماموں فیض اللہ کے۔ اور میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دور و دراز سے تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ میں جیسے کہ ہمارے قاضی رفیق صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر وفاظ کرام بھی ہیں، یہاں پر خانقاہ گلہار شریف کی بہت بڑی نمائندگی ہے، اور یہ غمازی کرتی ہے کہ ہمارے بھائی شہزاد سعید ناڑوی جو ہیں اللہ کے اچھے بندوں میں شامل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ نماز جنازہ میں، نماز جنازہ کے بعد اور گھر جا کر ہمارے بھائی کے لیے کھل کے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ ساتھیوں، بہت باتیں ہوئی ہیں، بات یہ ہے کہ میں شہزاد سعید ناڑوی کے والد مرحوم ماموں فیض اللہ کے بارے میں بات کروں گا۔ سب نے کہا کہ شہزاد سعید نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس سب کچھ تھا ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ لوگ جو ہیو ناٹس یعنی کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کا ساتھ دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماموں فیض اللہ جو تھے انہوں نے سال 60 اور 65 میں 60-65 کے دہائی میں جب منگلا ڈیم بن رہا تھا تو اس وقت ظلم، جبر اور استحصال کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں ہوئی۔ جتنے سنگی صفوں میں کھڑے ہیں بارگاہ رسالت پاک میں ابھی صلاۃ و سلام پیش کریں۔ بہت خوبصورت گفتگو سعید صاحب کے حوالے سے کی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں، اور سعید بھائی کے یہ نصیب ہیں۔ کمال ہے کہ جو قادر کل ہے، مالک کل ہے اور خالق کل ہے، سمیع بصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ چاہے تو سعید ناڑوی جیسے بندے کو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آج اور لالا افتخار صاحب نے فون دیا اور انہوں نے کہا کہ بے شمار لوگ اظہار تہنیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے اور آنے والی ساری منزلیں اللہ آسان فرمائے۔ گلہار شریف سے، بنات شریف سے خصوصی تعلق تھا اور کئی بار بنات شریف حاضر ہوئے اور بڑی محبت کا اظہار کیا۔